بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جعل سازوں اور فراڈیوں سے بچنے کے حوالے سے ہے۔ آج اور کل میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا کہ کچھ فراڈیہ لوگوں نے کال کے ذریعے آن لائن مجھ سے 1.5 لاکھ روپیہ اینٹھ لیا، اور جب میں نے یہ بات اپنے دوستوں سے شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بھی اسی طرح لوٹا گیا ہے پیسہ، اور ایک نہیں دو نہیں زیادہ احباب ایسے ہے جیسے یہ مسئلہ ہر دوسرے فرد کا ہے۔ تو ہم کس طرح ان نوسر بازوں سے اور ان فراڈیوں سے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے میں ان کا طریقہ واردات بتاتا ہوں۔ اگر ان طریقوں سے آپ کو کوئی کال آتی ہے یا کوئی تعاون لیا جاتا ہے تو قطعاً تعاون نہ کیجیے۔ آپ کا جذبہ رحمت، جذبہ سخاوت اور آپ کی ہمدردی کے جذبے کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے حقداروں کا حق ان ناحق لوگوں کو جا پہنچتا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان نون نمبر سے آپ کو کال آئے گی، آپ اٹینڈ کریں گے تو بڑے پیار اور محبت سے پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں سعودیہ میں یا فلاں ملک میں ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں سعودیہ میں تو میرا فلاں عزیز ہے، تو کہتے ہیں ہاں میں وہی بول رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ گپ شپ کروں، اب میں واپس آ رہا ہوں اپنے وطن میں، تو آپ کے لیے کیا فائدہ، کیا تحفہ لے کے آؤں۔ آپ کو تحفے کی پیشکش کرتے ہیں، آپ قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں یا دعا دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ یہاں آ رہا ہوں تو کچھ پیسے آپ کی آئی ڈی کے ذریعے میں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ واپس آ کے آپ سے وصول کر لوں، لیکن میں گھر بار سے بچ کے صرف اپنی ذاتی استعمال کے لیے آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس کا پتہ میرے عزیزوں کو نہ چلے، گھر میں نہ چلے۔ تو اگر آپ اس سے بھانپ جائیں کہ یہ کیوں نہ چلے تو پھر تو بچ جائیں گے، لیکن اگر اس کا انداز ایسا ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے اس سے ہمدردی کرتے ہیں تو آپ پھنس جائیں گے۔ آپ آئی ڈی کارڈ اس کو دے بیٹھیں، آپ کی آئی ڈی کارڈ پر وہ میسج بھیجے گا کہ اس آئی ڈی پر بینک کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ تو ایسا یہ چند منٹوں کے بعد ایک سلپ آئے گی جس کی تصویر منی ٹرانسفر کے سلسلے میں اوپر ٹائٹل کے ساتھ UBL اسٹیٹ بینک اور اس طرح کر کے کسی بینک کی رسید کا نمونے کی وہ فیک رسید آپ کو بھیجیں گے، جس پر لکھا ہوگا کہ آپ نے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ اتنے لاکھ روپیہ آ چکا ہے۔ پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنے پیسے آ کر وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ کال آئے گی، تو پہلی کال اس ملک کے نمبر کی مثل نمبر سے آئے گی آپ کے عزیز کی طرف سے، اور دوسری کال بینک کی طرف سے آئے گی اور وہ بینک کی طرز کے نمبر ہوگا، اور پھر تیسری کال آپ کو اسی آپ کے عزیز کے روپ میں آئے گی جس نے آپ کو رقم سینڈ کی ہے، اور آپ سے کہیں گے کہ کیا آپ کو رقم وصول ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو آپ محفوظ رکھیں، اور اپنے ذاتی استعمال میں بھی لانا چاہیں تو 1-2 لاکھ آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت بھی کھلے اس کو پورے کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ کا دل جیتیں گے کہ یہ اتنا اچھا ہے ہمارا عزیز۔ پھر وہ آپ کو 1-آدھ گھنٹے کے بعد پھر کال کرے گا، جی اچانک میرا یہ مسئلہ بن گیا، یہاں ویزے کا بن گیا ہے، اقامہ کا بن گیا ہے، یا یہاں کے ایجنٹ کے ساتھ میرا مسئلہ بن گیا ہے، کفیل نے ایسے کر دیا ہے۔ تو وہ کچھ مسائل آپ نے بتائے گا کہ جیسے ہی میں نے آپ کو رقم بھیجی ہے اور گھر میں بھی بھیجی ہے تو ان کو میرے اس بھیجنے کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے ایسی مشینیں اور ایسے نیٹ ورک بنایا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کو رقم باہر بھیجتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ منتھلیاں تھیں آپ کے ذمہ، وہ کیوں نہیں تھیں، تو وہ دیں گے تو ہم آپ کا ویزا بحال رکھیں گے، وگرنہ اقامہ بھی ضبط اور آپ کا ویزا بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اب اس مشکل میں ہوں تو براہ مہربانی آپ ہمارے ملک میں
پاکستان کے اندر فلاں ایجنٹ ہے جو ٹریول ایجنسی چلا رہا ہے، ان کو آپ اتنے پیسے ان کو کہیں کہ یہ جو کفیل ہے اس کو فون کرے، کیونکہ ان کی معرفت ہی میں یہاں پر ٹھہر رہا ہوں، رہ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو میں اس کا نمبر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو آپ پاکستان میں اس کے ٹریول ایجنسی کے مینیجر کو فون کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہاں جی اس طرح آپ کا عزیز وہاں پر ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کو رکھوایا تو کچھ پیسے میں نے اپنے پلے سے ڈال کے اس کی رقم پوری کی تھی، جو پہلے معاہدہ تھا اس سے بڑھ کر مجھے پیسے دینا پڑے، تو اس نے مجھے 4 ماہ کا کہا تھا کہ میں آپ کو دے دوں گا، تو ابھی تک اس نے نہیں دیے۔ اب جب تک وہ میرے 1,00,000 1,50,000 روپیہ جو بھی بنتا ہے وہ ادا نہ کرے تو میں تو کفیل کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خود یہاں مجبور ہوں، میرے فلاں بیماری ہے، فلاں عزیز بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ہیڈ انجری ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی وہ عذر پیش کرے گا، تاکہ آپ کو اپنی ایمرجنسی میں ڈال کر آپ سے وہ جلد از جلد پیسے نکلوا لے۔ اور آپ اس کو جیسے ہی اینڈ کریں گے اس کی کال کو، تو ادھر سے پھر آپ کے عزیز کی کال آ جائے گی کہ مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور اگر مجھے نہ چھڑوایا گیا تو یہاں جیل ہو جائے گی، اور اتنے لاکھ روپیہ مجھے جرمانہ بھی ہو جائے گا، اور یہاں سے چھوٹنا مشکل ہو جائے گا، براہ کرم انکل جی، چاچو جی، بابا جی میرا کچھ کریں۔ پھر آپ یہاں کے ایجنٹ سے کہیں گے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، میرے پاس تو نقد کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں دے سکوں، تو بعد میں آپ کو ادا ہو جائیں گے، آپ کم از کم ہمارے عزیز کو چھڑوائیں تو صحیح۔ یعنی اس ساری گفتگو میں آپ کے میرے خیال میں کم ہی آئے گا، اتنی تیزی سے یہ پروسیس ہو رہا ہوگا کہ آئے گا نہیں کہ آپ جو ان کے گھر میں جو ان کے ماں باپ ہیں یا جو ان کے اصل خانوادہ ہے ان سے رابطہ ہی کر سکیں، اتنی تیزی سے یہ کام ہوگا اور اتنے جذباتی انداز میں ہوگا، تو بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ پھر کیا یہ ادھر سے اس پاکستانی ایجنٹ کی کال ادھر سے آپ کے عزیز کے روپ میں کال آ رہی ہوگی، اور اسی طرح گیند کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں جائے گی، اور حتیٰ کہ یہاں تک آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کسی نہ کسی کے ذریعے سے منتقل کر دیں، جو اس نے اپنا جائز کیش اکاؤنٹ دیا ہے یا بینک اکاؤنٹ دیا ہے۔ جیسے ہی آپ ان کو پیسے، پہلے وہ کہے گا چلیں آپ کو 1,50,000 کہہ رہا ہوں، 1.5 نہیں تو چلو 50,000 تو فوری بھیج دیں نا، جتنے کم از کم ہو سکتے ہیں، باقی 1-2 گھنٹے کے اندر آپ بندوبست کر کے کر دیں۔ آپ اتنا کر دیں گے، پھر 10-15 منٹ کے بعد کہیں گے نہیں جی آپ باقی بھی جلدی بھیجیں، مجھے بہت ایمرجنسی ہے۔ آپ پھر بھیجیں گے، وہ اپنے جب پیسے پورے کر لے گا تو پھر وہ کہے گا جی اچھا میں ادھر کال آپ کی کروا دیتا ہوں، اور کفیل سے میں بھی بات کر لیتا ہوں، تو وہ آپ کے عزیز کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح کرتے کرتے دونوں طرف سے آپ گفتگو کریں گے، ادھر سے وہ بھی بولے گا ہاں جی اتنا ہو گیا ہے، لیکن اب اس نے ایک کفیل نے اور مطالبہ کر دیا ہے کہ اتنے میرے بقایا جات مزید بنتے ہیں میرے ذمے، اور وہ ناجائز اس نے مجھے ڈال دیے ہیں، یہ ملک والے بڑے حرامی ہیں، بڑے بے رحم ہیں، ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے پردیسیوں کو، پاکستان کے تو بہت مخالف ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے آپ کو پھر اس پر آمادہ کریں گے کہ مزید جو اس کے اوپر جرمانے بڑھ رہے ہیں یا رقم بن رہی ہے وہ بھی آپ ادا کریں تو تب چھوٹیں گے، آپ اس کا بھی بندوبست کرنے لگ جائیں گے۔ یہاں اگر ہوش آ گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ٹھیک، وگرنہ جو 1,00,000 1,50,000 آپ بھیج چکے ہیں، جیسے ہی بھیجتے ہیں وہ ودڈرا کرا لیتے ہیں، اور اگلا پروسیس پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اور پیسے انٹھی جائیں۔ آپ اپنے اس سعودیہ والے یا دیگر ملک والے عزیز کو کال کریں گے تو وہ اٹینڈ نہیں ہوگی، وہ کہے گا جی اس نمبر پہ آپ کال کر نہیں سکتے، اس نمبر سے آنے والی کال سن سکتے ہیں۔ اس دوران میں اگر آپ اپنے نمبر کو دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے کال آ رہی ہے، ان نون، یہ پاکستان کا نمبر ہے یا باہر کا نمبر ہے، کیونکہ پہلے جب کال آئے گی تو وہ شروع میں سعودیہ کا کوڈ لگا کے کال آئے گی، آپ سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے عزیز کا وہیں سے فون ہے۔ اس کے بعد یہ ان کا کوڈ ختم ہو جائے گا، وہ اسی سم سے پاکستان کے نمبر سے کال آپ کو آئے گی۔ اس طرح یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، اور جب آپ بینک کی طرف جاتے ہیں رسید لے کے، چٹ دکھاتے ہیں ان کو، پن کوڈ یا جو چیز بھی انہوں نے اس پر سلپ پہ دی ہوتی ہے، تو بینک والے کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے، اور نہ یہ ڈیجٹس ہمارے ساتھ ملتے ہیں، نہ ان کی تعداد، نہ ان کی یہ رنگت ہے سلپ کی، یہ تو انویلڈ ہے اور یہ فیک ہے۔ پھر ہم اور آپ کافی افسوس ملتے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اچھا، جب میرے ساتھ یہ کل ہوا ہے 16 تاریخ کو، جنوری کو، تو
میں نے جیسے ہی اپنے چودھری عطاء اللہ صاحب سے رابطہ کیا کہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے شام کو، تو کہتے ہیں یہ تو 1.5 ہفتہ پہلے میرے ساتھ بھی سیم اس طرح ہوا ہے۔ انہوں نے آج پوری سٹوری مجھے سنائی۔ جب میں نے عبداللہ چودھری صاحب سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی چند ماہ پہلے اسی طرح ہو رہا تھا، لیکن میں نے رقم نہیں بھیجی، ٹرکا دیا۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اور دوست کے ساتھ اسی طرح ہوا، ان کے تقریباً 2.5 لاکھ روپے انہوں نے ہتھیا لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کال کرتے رہے، انہوں نے سارے نمبر بند کر دیے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس نمبر سے یہی میسج آئے گا کہ انویلڈ نمبر۔ اس انداز سے یہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ تھانے میں جاتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس طرح کے لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں لگتا ہے آپ اوڑ قوم کے ہتھے چڑھ گئے۔ میں نے اپنے ایک ہمسائے سے جو پولیس میں ان سے کہا، انسپیکٹر صاحب سے، کہتے ہیں کہ آپ لگتا ہے اوڑ کے ہاتھوں لٹ گئے۔ اوڑ ایک قوم ہے یہاں کی، تو مختلف شہروں میں موجود ہیں، اور ان کا کام یہی ہے۔ یہ میں سال ہر سال سے سن رہا ہوں، اس نام سے وہ بدنام ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر ان کا کام یہ ہے کہ غلط طریقے سے پیسے لوٹتے ہیں۔ میں ایک اوڈوں کی بستی میں گیا، اچھے خاصی گاڑیاں تھیں، لیکن گھر ان کے بوسیدہ، اور گاڑیاں شاندار قسم کی۔ تو میں نے وہاں ایک اپنے میزبان سے پوچھا کہ اتنے امیر لوگ یہاں اور اس طرح کی رہائش؟ وہ کہتے ہیں یہ امیر کیا ہے، یہ تو لٹیرے ہیں، ان کے پاس فون ہے اور نمبر سمیں ہیں مختلف، اور مختلف سموں سے یہ اس طرح کے میسج کرتے ہیں اور کالیں کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں۔ اس کا یہ کرشمہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کے پاس اے سی گاڑیاں مہنگی، بہت ہی اعلیٰ قسم کی کاریں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں کو اور عام لوگوں کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ یہ ہر دوسرا تیسرا فرد اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ ویجیلنٹ رہیں۔ آپ کو اب ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو اس کو بالکل سنجیدہ نہ لیں، بلکہ اس کو آپ پوری تحقیق کے ساتھ اپنی کوئی آئی ڈی کسی کو نہ لیں۔ لیکن اب مسئلہ ہے کہ کچھ تعارف ہمارا فیس بک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، ہمارے فرینڈز لسٹ میں ہوتا ہے، ہمارے جو 6 افراد کی فیس بک پیج پہ سامنے نیچے فرینڈز کی تصویریں آتی ہیں، ان کی آئی ڈیز بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے وہ پوری ایک انجینئرنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کہاں کوئی جاننے والا کس جگہ پر ہے اور کس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سیم اسی لہجے میں، ایسے لہجے میں بات کریں گے جیسے واقعی یہ آپ کا وہی عزیز ہے جس کا اس نے نام لیا ہے یا جس کا آپ نے نام بتایا ہے۔ اس لیے یہ ایک نزاکت بھی ہے۔ ہمارے جو مختلف میسنجر ہے یا واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، وہاں سے ہمارے یہ نمبر لیتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہوشیار رہیے، اور اگر ہماری کوئی انتظامیہ کا فرد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ FBI والے ہیں، انویسٹیگیشن والے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو کوئی پکڑنے کی سبیل نکالیں، اور جو فیک سموں سے اس کو کرتے ہیں، اگرچہ رجسٹرڈ سمیں، لیکن ہو سکتا ہے جو موبائل چھین لیے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، ان کی سموں کو وہ استعمال کرتے ہوں، اور جیسے ہی اس کے ذریعے پیسے کسی سے نکال لیں، اس کے بعد اس سم کو ضائع کر دیتے ہوں۔ لیکن ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوتا ہے، اور ہمارے جو IT کا شعبہ ہے خاصا ترقی یافتہ ہے۔ مختلف ممالک میں بڑے بڑے کیسز پکڑے جاتے ہیں، جاسوسی کے بڑے بڑے آلات ہیں، اور ٹریکنگ کے بڑے بڑے میتھڈز موجود ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہماری عوام کا دفاع کریں اور ان نوسر بازوں اور لٹیروں سے پبلک کو بچائیں، جو سادہ لو اور غریبوں کے کام آنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خاص طور پہ تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔